السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ اگرچہ سیاسی گہمہ گہمی بھی ہے، عید بھی گزر گئی، لیکن بات مجھے کرنی ہے مینگو فیسٹیول کی۔ عید کے موقع پر اس مرتبہ تحفوں میں عام ہی لوگوں نے زیادہ تر دیے، اور مینگو فیسٹیول کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ جب یہ فیسٹیول جو شروع ہوا تھا تو ایک بات پر اعتراض کیا گیا کہ یہ فیسٹیول جو پہلے شہر کے اندر ہوتا تھا اسے شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا اور اسے ڈی ایچ اے منتقل کر دیا گیا۔ ڈی ایچ اے وہ جگہ ہے جہاں آموں کے بہت سارے باغات تھے، لیکن ان باغات کو کاٹ کر وہاں ہاؤسنگ کالونی بنائی گئی، اور جب آموں کا یہ قتل عام ہوا تو لوگوں نے بہت احتجاج کیا، اور احتجاج کرنے والوں میں مینگو گروورز ایسوسی ایشن کے رہنما ہمارے مہربان زاہد حسین گردیزی بھی شامل تھے۔ لیکن اس کی تلافی پھر یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں آپ کو مینگو میوزیم بنا دیں گے، یہاں ہم آرچرڈز بنا دیں گے، نئی سرے سے ورائٹیاں لگائیں گے یہاں آموں کی، اور پھر اسی میں انہوں نے مینگو فیسٹیول کا آغاز کر دیا۔ یہ 5واں مینگو فیسٹیول تھا، اور اس 5ویں مینگو فیسٹیول کا اہتمام جو ہے وہ کیا تھا زرعی یونیورسٹی نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان نے، اور ہمیشہ یہی یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتی ہے، اور اس قسم کی دیگر تقریبات کا بھی۔ اور اس میں 300 ویرائٹیز کے اسٹال جو تھے وہ لگائے گئے تھے اس فیسٹیول میں، اور اس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے، اگرچہ بہت دور بھی تھا لیکن شہریوں کی بڑی تعداد نے اس میں حصہ لیا۔ اور اس میں پھر سندھ کے علاوہ، پنجاب کے علاوہ سندھ اور ملک بھر سے کم و بیش 50 کاشتکار تھے جنہوں نے اس میں شرکت کی، اور پھر ہم نے یہاں بہت سارے مقابلے بھی دیکھے، لوگوں کا بڑا جوش و خروش دیکھا، میوزک بھی چل رہا تھا، لوگ بھی موجود تھے۔ ڈی ایچ اے نے ایک میلے کا سا سما وہاں پیدا کیا ہوا تھا ڈی ایچ اے کے اس میں، اور ذکر یونیورسٹی مینگو اس میں ایم ایس این یونیورسٹی کے جو اساتذہ تھے وہ بھی اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بہت متحرک دکھائی دے رہے تھے۔ مختلف ایگرو بیسڈ کمپنیاں جو تھیں انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے تھے، آموں کے باغات کو محفوظ رکھنے کے لیے کون سی دوائیاں جو ہے وہ مفید ثابت ہوں گی یہ بھی وہاں بتایا جا رہا تھا کاشتکاروں کو۔ اور اس کے علاوہ آموں کے اسٹالز کے علاوہ وہاں آموں سے تیار شدہ مربوں، چٹنیوں، کھانوں کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے، اور وہاں سندھڑی، دسہری، چونسا، انورٹو، لنگڑا کے علاوہ شوگر فری آم بھی ایک ہم دیکھ کر حیران رہ گئے، شوگر فری آم کی بھی ایک اس میں وہاں اسٹال تھا۔ اور ظاہر ہے آج کل لوگ شوگر فری چیزیں استعمال کرتے ہیں، بہت سے عوارض ہیں، تو یہ بھی ایک ویرائٹی اس میں انہوں نے متعارف کروائی ہوئی تھی۔ اور پھر زاہد حسین گردیزی صاحب نے وہاں اپنا اسٹال بھی لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی جو آم تھا اس کی جو انہوں نے ویرائٹی تھی اس کو اپنے والد سید کسور گردیزی سے موسوم کیا تھا، اور ان کے نام کی ویرائٹی وہاں موجود تھی۔ اور پھر آنے والے دنوں میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے چونکہ آموں کی کٹائی بہت ہو گئی سو اس کی تلافی بھی ہوگی۔ زاہد حسین گردیزی صاحب کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بہت کم پیداوار ہوئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں 50 سے 75% کم پیداوار ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو ہے موسم کے کچھ اثرات ہوئے، آنے والے دنوں میں اس لیٹ کو اس کمی کو بھی دور کیا جائے گا۔ اور اس مینگو فیسٹیول کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ڈی ایچ اے نے مینگو میوزیم کے لیے 2 ایکڑ رقبہ جو ہے اس کو منظور کیا ہے، جس میں سے 1 ایکڑ میں آموں کی ویرائٹیاں لگائی جائیں گی، جبکہ باقی جگہ پر ہوٹل، آرام گاہیں اور دوسری جگہیں بنائی جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ کہانی تھی آموں کی، پھلوں کا بادشاہ اس کو کہتے ہیں۔ ہم بادشاہوں کا ذکر تو کرتے رہتے ہیں، سوچا آج پھلوں کے بادشاہ کی بات کریں، اور آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔
ہے.